اور ایک آخری چیز ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ جو پوائنٹ ہے بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ ہمیں یہ خیال آتا ہے، ہم یہ کہتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ جو ہمارے سے اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے. ایسے ہی ہے نا؟ جس کا رویہ ہمارے سے بہتر ہوگا ہم اس کے ساتھ بہتر چلیں گے. سانوں کوئی ایک مارے گا تو ایسی اگوں 4 ماریں گے، 2 بھی نہیں 4 ماریں گے ہم. اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت ہے ہم میں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا رول ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے. بلکہ اسلام کہتا ہے برائی کا بدلہ تم نے اچھائی سے دینا ہے. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے. جائز و مسنون درود پاک آقا کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. محترم مکرم معزز سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا ذکر آج آپ احباب کے سامنے کرنا ہے. آپ کی سیرت کے سارے ہی پہلو امت کے لیے مشعل راہ ہیں. سیرت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مفید اور کارگر نہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کے پیغمبر کی ساری زندگی اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ بنا رکھی. آپ کی سیرت کے اس پہلو کو اگر ایک فقرے میں، ایک جملے میں بولا جائے اور کہا جائے تو وہ ہے احساس، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی، اپنے مسلمان بھائیوں کی فکر مندی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی جو نمایاں خصوصیت ہے اس میں یہ خاصیت سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کے ہر فرد کے ساتھ خیر خواہی تھی، اور آپ ان کا احساس کرنے والے، ان کا فکر کرنے والے تھے. صحیح مسلم کی حدیث 196 نمبر، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین اس چیز کا نام ہے، دین کی منشا و مقصود مطلوب ایک مسلمان سے یہی ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کا احساس کرنے والا، اس کے لیے فکر مند رہنے والا. صرف اپنے جذبات، اپنے مقاصد اور اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے انسان تگ و دو نہ کرے،
بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی فکر مند رہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر کی ہزاروں لاکھوں احادیث نہ ہوتی، صرف یہی ایک فرمان ہوتا کہ الدین النصیحہ، یہی ایک فرمان امت کی ساری زندگی کو ایک طریقے اور سلیقے سے چلانے کے لیے کافی اور کارگر ثابت ہوتا، کہ اس میں ہر پہلو شامل ہے، اس میں دین کا پہلو شامل ہے، اس میں تعلیم و تربیت شامل ہے، اس میں دنیا کا پہلو شامل ہے، اس میں غریب کو سہارا دینے کا پہلو شامل ہے، اس میں امت کے بڑے افراد کو چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے ان کے لیے تعلیمات شامل ہیں، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ اور سلوک رکھنا ہے اس کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر خیر خواہی اور نصیحت اور احساس کی۔ خیر خواہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے نظریات میں، ہمارے خیالات میں یا ہمارے عمل کے اندر جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں ہم انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتے ہیں اور ان سے پہلو تہی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دین نے، اللہ کے پیغمبر نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی اور بتایا کہ مسلمان کسی بھی پہلو سے پہلو تہی نہیں کرتا، اس کے ذہن میں، اس کے مقاصد میں شامل رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6688، کتنی معمولی چیز ہے، آپ غور کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، اللہ کے بندو جب گھر میں سالن بناؤ اور سالن شوربے والا بناؤ تو اس میں کچھ پانی زیادہ ڈالا کرو تاکہ آپ کے ہمسائے کو بھی آپ کے سالن میں سے حصہ مل سکے۔ معمولی چیز ہے، لیکن یہاں تک خیر خواہی اللہ کے پیغمبر نے سکھائی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز تھا۔ بخاری کی 57 نمبر حدیث، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، شروع اسلام میں جب بھی کوئی مسلمان ہوتا اسلام سے کفر کی طرف آتا اور موسٹلی اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کی طرف آتا تھا، اور زیادہ تر لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رویے کو دیکھ کے متاثر ہوتے اور مسلمان ہوتے۔ آپ کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے غیر مسلم کے سامنے سب سے زیادہ افادیت اگر کسی چیز میں ہے وہ مسلمان کا اخلاق اور کردار ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شروع میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو اسے بیعت کرنا ہوتی اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ، اور اللہ کے پیغمبر اس وقت تک کسی کی بیعت کو قبول نہ فرماتے، کسی کو اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہ کرتے جب تک وہ یہ عہد نہ دیتا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلمین، ہر مسلمان کی خیر خواہی کا عہد اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم نے کیا، تب ہمیں دائرہ اسلام میں داخل کیا گیا۔ ہر مسلمان سے خیر خواہی۔ اسلام میں غیر تو ہے ہی کوئی نہیں، اسلام میں غیر تو ہے ہی کوئی نہیں، صرف خونی رشتہ اپنا نہیں ہے۔ جو مذہب پرست ہے، جو دین والا ہے، جو کلمہ پڑھنے والا، اسلام کا نام لینے والا، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، یہ ہمارا اپنا ہے، ہمارا اس سے سب سے قریبی تعلق ہے، بیگانہ نہیں ہے، دور کا نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو ہمارا اپنا ہے، ہم نے اسے اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنے قریب کرنا ہے۔ اور اس کی مثال میں یہاں پر دیتا ہوں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہ ہم نے ہر مسلمان کی خیر خواہی پر اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی،
ان کا عمل کیسا ہے، وہ کیسے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ بازار گیا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بازار گیا اور میں نے ایک شخص سے اونٹ خریدا۔ اونٹ مجھے اچھا لگا، بھا گیا، بہترین تھا، قیمتی تھا، عمدہ جانور تھا۔ میں نے اسے خریدنے کی خواہش ظاہر کی، قیمت طے ہوئی۔ مالک نے 200 درہم جو ہے اس کے وصول کیے اور اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے اونٹ پکڑا اور اپنے گھر کی طرف اور منزل کی طرف چلنے لگا۔ میں اس کے اوپر بیٹھا، اس کا جائزہ لیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے 200 درہم دیے ہیں، لیکن یہ جانور اس سے قیمتی ہے، 200 کا نہیں ہے، یہ 200 سے زیادہ دراہم کا جانور ہے۔ واپس گئے، اپنے اس مسلمان بھائی کو بلایا اور اس سے کیا کہا، میں جانور تو تم سے لے گیا تھا اور میں لے جا سکتا تھا، جو ڈیل ہماری ہوئی ہے وہ فائنل تھی، میں اس کو اپنے گھر لے جا سکتا تھا، لیکن تیری اس میں خیر خواہی نہ ہوتی۔ جانور عمدہ ہے، تجھے پتہ نہیں تھا، تو نے 200 مانگا، لیکن یہ 400 کا جانور ہے۔ 400 درہم اس کے ہاتھ پہ رکھے اور پھر اس جانور کو اپنے گھر میں لے کے آئے۔ اب یہ بہت مشکل چیز ہے ہمارے لیے۔ ایمان پختہ ہو، ایمان مضبوط ہو تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چیز بہت مشکل ہے۔ کوئی چیز لے کے آ جائے ہمارے پاس بیچنے کے لیے، تھوڑی سی استعمال شدہ ہو، تو پھر ہماری کیا کوشش ہوتی ہے، بس اونوں پونوں میں ہو جائے، اس کو ٹھگی لگے، اس شخص سے داؤ لگا کے یہ چیز ہتھیا لی جائے۔ اور ہمارے پاس کوئی گاہک آ جاتا ہے، کوئی کسٹمر دکان پہ آ جاتا ہے جس کو چیز کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور پھر مالکان، دکاندار اور اس بڑی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا مالک جو براجمان ہے، وہ زبان کے بیچتاؤ سے بل کھاتے ہوئے اس انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اپنی چیز اس کو مہنگی سیل کر دیتا ہے۔ یہ خیر خواہی تو نہ ہوئی، چند پیسے میں نے کما لیے، چند روپوں کے عوض اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیا، اس کے ساتھ میں نے ٹھگی لگا لی، اپنے مسلمان بھائی کو خیر خواہی سے محروم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کے سامنے میں اور رکھتا ہوں۔ ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ دعوت کی، اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ دعوت جو ہوتی ہے یہ محبت کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، کچھ کھلانا پلانا یہ محبت کو پروان چڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری کی 2092 نمبر روایت، آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے رسول بھی۔ ایک برتن کے اندر سالن رکھ کے آیا، سالن پکا ہوا ہے، کدو اور گوشت۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بیان کرتے ہیں، یتتبع الدبا من حوال القصا، اس برتن سے، اس پیالے سے بوٹیوں کو چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کدو تلاش کر رہے ہیں، اسے اپنے لقمے کے ساتھ ملا کر کھانے کی کوشش اور جستجو کر رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کو گوشت پسند نہیں تھا؟ اللہ کے رسول کو بنا ہوا گوشت احادیث میں ہے بڑا عمدہ لگتا تھا، ران کا گوشت نبی علیہ السلام بڑا پسند کرتے تھے، لیکن چند صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں، رسول اللہ نے اپنے پر صحابہ کرام کو ترجیح دی ہے۔ کھانے کے لیے اللہ کے رسول جس دسترخوان پہ تشریف فرما اور براجمان ہیں، وہاں پر اپنے بھائیوں، اپنے صحابہ کرام کی خیر خواہی کا بھی خیال اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ اور یہ مثال ہماری ماؤں کے اندر کمال درجے کی ہے، اللہ کی قسم۔ ہماری والدین میں یہ مثال، محبت کی یہ مثال اور اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ پہلو کمال درجے کا ہے۔ ابو علی سینا کی ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، اس نے کہا کہ میں نے محبت کی سب سے اعلیٰ مثال اس وقت دیکھی کہ جب ہمارے گھر میں سیب 4 تھے اور کھانے والے ہم 5 تھے۔
تو میری اماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں ہے۔ میری اماں نے کیا کہا؟ مجھے سیب پسند نہیں ہے کہ میرے بچے کھا لیں گے، میں رہ گئی تو کیا ہوا، میرے بچے کھائیں گے۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ کبھی اس بات کا اپنے ذہنوں کے اندر نقشہ دوڑایا ہے؟ جب باپ بنتے ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی محنتوں سے اپنا پیٹ کاٹ کے ہمیں ماں باپ پالتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں، کمانے کے قابل ہوتے ہیں، انہی ماں باپ سے چیزوں کو چھپا کر اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیگم کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ وہ محبت، وہ قربانی جو ماں باپ نے ہمارے لیے دی تھی، اس کا عوض ہم نے کیا دیا ہے؟ اس کا صلہ تو اللہ ہی دیں گے۔ بہرحال خیر خواہی کی میں یہ جو مثال اس کو سمجھایا ہے کہ جو ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کر کے دکھائی ہے، یہی خیر خواہی ایک مسلمان کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہونی چاہیے۔ جو اپنے لیے پسند ہے، بھائی کے لیے بھی وہی پسند ہونا چاہیے، ورنہ ایمان سے محروم ہے ہم، ایمان چلا جائے گا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرتے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور خیر خواہی کی اہمیت کو جاننے کے لیے ایک اور روایت میں سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یہ جو روایت ہے یہ طبرانی کے اندر اور مستدرک حاکم، دو حدیث کی بڑی کتابیں ان کے اندر موجود۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرًا، فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے بھائی کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، مجھے یہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کے لیے اعتکاف پر بیٹھ جاؤں۔ کیا مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا کم فضیلت والا عمل ہے؟ اعتکاف کا الگ ثواب، ذکر و اذکار اور تلاوت کا وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے الگ ثواب ہے، اس کا اجر علیحدہ ہے۔ وہاں نمازیں پڑھنی ہیں، ہر نماز کا 1000 کے برابر ثواب ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ بولے ذرا، اپنے بھائی کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، اس کی پریشانی کو رفع کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلنے کو پسند کرتے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف کو پسند نہیں کرتے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی نا آپ کو، اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جو مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا حلف الفضول کا، آپ نے پڑھا ہوگا، سیرت سے یقیناً آپ واقف ہوں گے۔ حلف الفضول کا ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں مکے کے بڑے سردار تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، اثر رسول رکھنے والے نامور افراد تھے، جن کی بات مانی جاتی تھی، جن کا کہا سنا جاتا تھا، جن کا لوگوں پر دبدبہ تھا، لوگ ان کی عزت احترام اور وقار میں سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ وہ سارے سردار اس معاہدے کا حصہ ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی اس معاہدے کے اندر شامل ہوئے۔ اس کی جو شقیں ہیں وہ یہی تھی کہ اپنے بھائیوں سے خیر خواہی ہے، ان کے دکھوں کا مداوع ہے، یتیموں کا سہارا بننا ہے، بیوگان کے لیے ان کے معاملات میں آسانی اور راشن وغیرہ کے معاملات کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اس کا ہاتھ روکنا ہے، مظلوم کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اس معاہدے کو اللہ کے رسول اپنی نبوت والی زندگی کے اندر بھی یاد کرتے رہیں، اور فرماتے ہیں مجھے پسند ہے وہ معاہدہ میں آج بھی دوبارہ سے قائم کر دوں۔ اور آپ نے اپنی سیرت کے اندر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر اسی چیز کو ترجیح دی۔
اور اس چیز کی اہمیت بیان کرنے کے بعد میں خیر خواہی کی صورتیں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ایک اور روایت میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو مسند احمد کے اندر 9675 نمبر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر اہم عمل ہے، انفرادی عبادت پر میرے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اور دوسری تیسری جو انفرادی عبادات جس کا مجھے اکیلے کو فائدہ ہے، میری ذات کو ثواب پہنچنا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ترجیح دے رہے ہیں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے سے بچنے پر۔ آپ کی زبان سے، ہاتھ سے، آپ کے رویے، عمل اور کردار اور اخلاق سے کسی کو تنگی نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ انفرادی عبادت سے بہترین درجے پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو فائز کر رکھا ہے۔ آپ کے ایک صحابی نے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ذکر کیا، بتایا اللہ کے رسول کو کہ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، تصلی الصلاۃ، نمازیں بہت پڑھتی ہے، فرضی تو پڑھتی ہے، نفلی بھی نہیں چھوڑتی، تصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھتی ہے، حج بھی کرتی ہے، دوسرے مسائل بھی۔ صحابی نے خلاصہ کر دیا کہ اس جیسا عبادت گزار ہم نے اور کوئی نہیں دیکھا، سب سے بڑھ کر عبادت گزار اگر ہمارے محلے میں ہے تو وہ وہی خاتون ہے۔ تؤذی جیرانہا، لیکن اس کا ایک عمل ایسا ہے، اس کی زبان سے، اس کے رویے سے، اس کے عمل سے اس کے ہمسائے بہت تنگ ہیں، اس کے ہمسائے اذیت محسوس کرتے ہیں، انہیں دکھ ہوتا ہے، وہ اپنے پڑوسی سے، اپنے ساتھی سے، اپنی اس خاتون سے بڑے تنگ رہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس کی انفرادی کسی بھی عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے، جیسے ہی مرے گی جہنم کے اندر چلی جائے گی۔ کوئی اہم، کوئی غیر معمولی، اور اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اس کی کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے، اسلام تو اس سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام تو خیر خواہی کے درس کو سکھاتے سکھاتے 20 سال اسلام کے گزر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی صحابی نے اسی مجلس میں ایک اور عورت کا ذکر کیا کہ عبادات اس کی محدود ہیں، لیکن اس کی زبان بڑی اچھی ہے، اس کا اخلاق بڑا ویلیویبل ہے، کوئی اس سے تنگ نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ مرے گی تو جنت میں جائے گی، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ مختصر عبادت چاہے کریں، چاہے فرائض پر معمول رکھیں اپنے آپ کو، لیکن رویہ ایسا ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے کسی بھائی کو تنگی نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی بھائی اذیت محسوس نہ کرے، ہماری وجہ سے کوئی انسان اپنے آپ کو ایک تنگ زون کے اندر محسوس نہ کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو آتا ہوا دیکھ کے اس کا بھائی اپنا راستہ بدل لے، کہ یہ شخص آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بری بات کرے گا، زبان بہت گندی ہے، شریر ترین انسان ہے، دکھ پہنچائے گا، اذیت دے گا، کردار کو گدلا کرنے کی کوشش کرے گا، مجھے مطعون کرے گا، لہذا راستہ بدلو۔ فرمایا اللہ کے ہاں سب سے بدترین انسان ہے۔ تو اس لیے انفرادی عبادت جہاں کرنی ہے وہاں اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ معمول رکھنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ خیر خواہی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ کیا ہے کہ جسے اللہ نے بڑا بنایا ہے، سربراہ بنایا ہے، یہ اس کے لیے بھی ہے اور ہر انسان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرنے والی چیز ہے کہ اپنی قوم کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کرنا، یہ خیر خواہی کی سب سے اعلیٰ و افضل اور اشرف صورت۔ اس کی مثال ایک اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، اور مثال بڑی عمدہ ہے، انسانوں کی نہیں ہے، انسانوں کی نہیں ہے، انسانوں میں عقل ہے، شعور ہے، اللہ نے اس کی فطرت اور ودیت میں
سمجھداری، تفقع رکھا ہوا ہے۔ جانوروں کی مثال ہے جن میں کوئی سمجھداری، شعور، احساس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی مثال اللہ نے ہمارے لیے مشعل راہ بنائی کہ وہ باوجود ان ساری چیزوں سے محروم ہونے کے ان کے اندر خیر کا جذبہ کتنا ہے۔ جو بڑی سردار چونٹی ہے وہ اپنی چھوٹی چونٹیوں کو خبردار کر رہی ہے ایک بہت بڑے خطرے سے جو ان کی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے افراد اور اپنے لشکروں کے ساتھ جا رہے ہیں، چونٹی ہمیں مسل دیں گے، اپنے قدموں تلے رون دیں گے، ساری چونٹیوں کو لے جا کر گفا کے اندر اپنی بل کے اندر داخل کر دیتی ہے۔ یہ احساس اسے ممکنہ خطرے سے آگاہی کے لیے، اور اس کی مثال اگر آپ نے اب دیکھنی ہو، اب کے زمانے میں اگر دیکھنی ہو تو ذرا تجربہ کر کے دیکھیے۔ آپ باہر یا اپنے گھر میں کسی جگہ کوئی میٹھی چیز انڈیل دیں، کوئی میٹھی چیز آپ کسی جگہ کے اوپر گرا دیں اور پھر ذرا جائزہ لیں۔ فیس بک کے اوپر اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ ایک شخص نے شربت جو ہے وہ زمین پہ گرایا اور دیکھا کہ ایک کیڑے نے جیسے ہی اس کو بھانپا کہ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اکیلا ہی اس کو ہڑپ نہیں کر گیا، اکیلا ہی اس کے اوپر قبضہ نہیں جما گیا، اکیلا ہی اس ساری چیز کو اپنے کنٹرول میں لے کے باقی سب کو محروم نہیں کر گیا۔ جیسے ہماری عادت ہوتی ہے، خیر کا کوئی پہلو نظر آئے، کہیں سے کوئی فائدہ اور مفاد نظر آتا ہے تو ہمیں اپنے رشتہ دار بھول جاتے ہیں، اپنے بھائی عزیز و اقارب بھول جاتے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، مسجد میں ایک شخص نے آ کے اپنی روداد سنائی، اور سچی روداد ہے۔ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، باپ ناراض ہو گئے، انہوں نے گھر سے نکال دیا، میں گھر سے آ گیا، اب 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ابا جان سے ملاقات نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں، معاف نہیں کرتے، راضی نہیں ہوتے۔ اب میں اس سے قرید کے پوچھ رہا ہوں غلطی کیا ہوئی ہے، مانتے کیوں نہیں ہیں، تم کتنی دفعہ معافی کے لیے گئے ہو، تم نے کیسے منایا؟ اب دیکھیں ذرا غور کیجئے گا۔ وہ کہتا میں ابا جی کے پاس 1 دفعہ گیا، باقی میں اپنے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، سگے ماں جائے بھائی ہیں ان سے کہہ رہا ہوں ابا جی کو منائیں، سفارش کریں، مجھے معاف کر دیں، لیکن بھائی سفارش کرنے کے لیے مادہ نہیں۔ کیوں؟ ابا جی کی پراپرٹی ہے، ابا جی کا بینک بیلنس ہے، والد کے نام زمینیں ہیں، کاروبار ہے، مکان ہے، پلاٹس ہیں، یہ مان کے گھر آ گیا تو ہماری پراپرٹی کے اندر وارث بن جائے گا۔ وہ سگا بھائی ہے، تم کیسے محروم کر سکتے ہو؟ اللہ نے حق رکھا ہے، باپ کو بھی اپنی وراثت سے محروم کرنے کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ باپ اپنی اولاد کے کسی بیٹے یا بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا، یہ حق صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ جذبہ اور یہ احساس سگے رشتوں کے اندر آج کے دور کے اندر موجود۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی ایک اور مثال جس میں خیر خواہی اور امت کے احساس اور فکر مندی کی مثال موجود ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے ہر فرد کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ میں گھر کا سربراہ ہوں، گھر کے سارے لوگوں کی خیر خواہی میرا فرض ہے۔ مجھے اللہ نے علاقے کا بڑا بنایا ہے، علاقے کے سارے لوگوں کے معاملات، اس کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا یہ میرا فرض ہے۔ میں حکومت میں ہوں، رعایا جو میری ہے، میری رعایا کے ہر فرد کا خیال کرنا میری ذمہ داری اللہ نے لگا رکھی ہے۔ نہیں خیال کروں گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انا حجیجہ یوم القیامہ، جس پہ بڑے نے ظلم کیا، جس نے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادا اور جس نے کسی مسلمان کو اس کے حقوق سے محروم کیا،
اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میں مظلوم کی طرف سے اس بندے کے خلاف لڑوں گا جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ جب رسول اللہ لڑیں گے تو پیچھے کچھ باقی رہے گا؟ انسان کی نجات کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے بہتر ہے اسی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بہتر بنائیے۔ اور اس فکر مندی کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکروں کے اندر جن بھی تھے، ہوائیں فضائیں بھی تھیں، ساری مخلوقات ان کے تابع تھیں، انسان بھی ان کے تابع تھے، پرندے بھی ان کے تابع تھے۔ انہوں نے حاضری لگائی اور حاضری میں ہدہد غائب نکلا۔ فکر لگ گئی، ڈھونڈو تلاش کرو کہاں ہے ہدہد۔ قرآن نے اس منظر کو بڑے عمدہ انداز میں بیان فرمایا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ایک جانور غائب تھا، اس کی فکر کے اندر سب کو بھگایا کہ تلاش کر کے آؤ۔ ہماری سلطنت میں ہمارے بڑوں کے عہدیداروں کی موجودگی میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، اور لوگوں کی زندگی اور موت پہ سیاست ہوتی ہے۔ لوگوں کی لاشوں کو گھرا کے اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے تگ-و-دو کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف عمر بن خطاب ہیں، وہ فرماتے ہیں ریاست اسلامی اور ریاست مدینہ کا تصور اور فلسفہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص تو دور کی بات ہے، عمر فرماتے ہیں دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو عمر اس کا حساب اللہ کے حضور دینے کے لیے پابند ہوگا۔ وہ بڑے تھے، وہ ریاست مدینہ کے والی تھے، رات کو گلیوں میں اٹھ اٹھ کے چکر لگاتے عمر بن خطاب، کہیں کوئی تنگ دست ہو اس کی مدد کے لیے اٹھا جائے، مظلوم کے ظلم کا مداوع کیا جائے۔ اور روایات اللہ کی قسم بھری پڑی ہیں، اپنی پشت پہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یہاں تو ایک ایس پی اپنی چھتری نہیں اٹھا سکتا، ایک ایم این اے اور بڑا جس کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں انسانوں سے اعلیٰ ہو چکا ہوں، وہ اپنی چھتری اٹھانے کے لیے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف عمر بن خطاب ہیں، اللہ کی قسم وہ منظر بیان کرتا ہوں تو دل دہل جاتا ہے، زبان کانپتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتیں ان کے سامنے ان کے قدموں تلے آ گئی ہیں، در کے تھرا رہی ہیں۔ وہ خلیفۃ المسلمین غریبوں کے لیے اناج اپنی پشت پہ اٹھا کے ان کے گھروں کے اندر چھوڑ کے آ رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، تہجد کے وقت سے پہلے آدھ رات کے وقت اندھیر منہ اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اپنی رعایا میں سے ایک بڑھیا جو محتاج ہے، آنکھوں سے معذور ہے، چلنے سے قاصر ہے، اس کے گھر جاتے ہیں، دن بھر کی ضرورت کا سارا سامان پہنچاتے ہیں، پانی مہیا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں۔ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ خیر خواہی کا درجہ امت کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ ذوالجلال نے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ عہدہ تو امانت ہوتی ہے، یہ چسکے پورے کرنے کے لیے، شہنشاہیت لوٹنے کے لیے نہیں ہوتی، پروٹوکول حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنا مطبوع بنا کے رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت ہوئی تو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا، حکم ہے اللہ کا امانتوں کی سپردگی، ان کا احساس، عہدہ امانت ہے، کسی کو بھی کسی طرح کا بھی مل جائے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ رب العزت نے فرمایا حکم ہے اللہ کا جو امانتیں ہیں انہیں واپس کر دو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیہ یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرمہ اللہ علیہ الجنہ۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ نے جس کو عہدہ سپرد کیا اور اس نے لوگوں سے دھوکہ کیا، لوگوں سے فراڈ کیا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، غصب کیے، لوگوں کو اپنے نیچے لگا کے رکھا، فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر رکھا ہے۔ اہل صنعاء ایک شخص قتل ہو گیا، 8 لوگ اس قتل کے اندر شمار تھے، شامل تھے۔ حضرت عمر کے پاس مقدمہ آ گیا، فرمایا کہ 8 کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ صنعاء کے بڑے ہیں، چودھری ہیں، لوگ آ گئے سفارش کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، بڑا کوئی ظلم کر لے، چوری کر لے، ڈکیٹی کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں، نظام ہی ایسا ہے، چھوٹ جاتا ہے، اس کو اوپر سے ساری مراعات حاصل ہوتی ہیں، غریب بیچارہ پھنس جاتا ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے چند روپوں کی چوری کے اوپر۔ لوگ آئے، کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہے ریاست مدینہ کا فلسفہ جس میں سب کی جان برابر ہے، بڑے ہیں، چودھری لوگ ہیں، چھوڑ دیجئے، قصاص کے بدلے آپ دیت لے لیں۔ فرمایا تم یہ بات کرتے ہو کہ چودھری ہیں، یہ 7-8 لوگ ہیں، انہیں چھوڑ دے، اللہ کی قسم اگر پورے کے پورے صنعاء کے رہنے والے، یہاں کے باسی، یہاں کے مکین سارے اس قتل میں شمار ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے کے سارے لوگوں کو اس کے قصاص میں قتل کر دیتے۔ یہ ریاست مدینہ کا عدل ہے۔ اسی عدل کی برکت سے دنیا پہ جو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں اور اللہ کی طرف سے جو نوازشیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور ایک آخری چیز ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو پوائنٹ ہے بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہمیں یہ خیال آتا ہے، ہم یہ کہتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں کہ جو ہمارے سے اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ایسے ہی ہے نا؟ جس کا رویہ ہمارے سے بہتر ہوگا ہم اس کے ساتھ بہتر چلیں گے۔ سانو کوئی 1 مارے گا تو ایسی اگوں 4 ماراں گے، 2 بھی نہیں 4 ماریں گے ہم۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت ہے ہم میں۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے، نہ یہ اسلام کا رول ہے، نہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر کی سیرت ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے برائی کا بدلہ تم نے اچھائی سے دینا ہے، نیکی کے ساتھ دینا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے رسول اس کا فائدہ میں بتاتا ہوں، اگر ہم برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیں گے، کام تو بڑا مشکل ہے، صبر کا، ہمت اور حوصلے کا ہے، لیکن اگر کر لیں گے تو اللہ اجر سے بڑھا نوازیں گے۔ اس نے کہا میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، بدلے میں وہ برا کرتے ہیں، میں ان کے حقوق دیتا ہوں، وہ مجھے محروم کرتے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی چھوڑ دوں؟ فرمایا نہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرتے ہیں حقوق سے تو ان کے حقوق ان کو فراہم کر۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تیری حفاظت کے لیے ایک اسپیشل فرشتہ مقرر کر دیں گے جو تجھے نقصانات سے بچا کے رکھے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے اس کا فرق بیان کر دیا ہے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ نیکی کے اچھے آثار ہیں، نیک رویے والے انسان کے لیے لوگوں کے دل میں محبت ہوتی ہے، لوگ اس کی قدر، اس کا احترام کرتے ہیں۔ بندے تو بہت سے ہیں، کیوں ایک ہی بندے کی محبت سبھی کے دل میں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اچھائی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا اگر تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے لگو تو جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ کأنہ ولی حمیم، جو تمہارے جانی دشمن ہیں، تم سے بغض رکھنے والے، تمہیں نقصان پہنچانے والے، تمہارے اس فعل کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ مثال کے طور پہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، 462 نمبر روایت، سمامہ بن اسال کا واقعہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا۔ اس میں کیا پہلو ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مسلسل اس کے پاس گئے، مسجد نبی کے ستون سے بندھا ہوا ہے، دشمن ہے۔ آپ مسکرا کے 3 چیزوں کا سوال کرتے ہیں، وہ نیگیٹو جواب دیتا ہے۔ آپ پھر مسکراتے ہیں، باوجود اس کے اختیار ہے کچھ نہیں کہتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ دور جا کے دوبارہ واپس آتا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔
اور کہتا ہے اللہ کے رسول اس روئے زمین پہ سب سے برا چہرہ مجھے معاذ اللہ آپ کا لگتا تھا، سب سے برے لوگ آپ کے لوگ لگتے تھے، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کے اس عمل نے مجھے بدلنے کے اوپر مجبور کر دیا، اور آج سب سے پیارا چہرہ مجھے آپ کا لگتا ہے، سب سے عمدہ علاقہ آپ کا ہے، سب سے بہترین لوگ آپ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا۔ اور ایک اور مثال سنیے، بات ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ایک قبیلہ بنو نذیر تھا۔ معاملہ پیش آیا، ایک خاتون قتل ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا خون بہا، اس کی دیت لینے کے لیے یہودیوں کے بلانے پر وہاں تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پلاننگ کی کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا جائے، اوپر سے چکی کا پاٹ پھینکنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہوئی، آپ واپس آ گئے۔ یہ صرف ایک جرم نہیں تھا، بار بار معاہدہ توڑتے تھے، منافقوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے تھے، ان کی پشت پناہی کرتے تھے، مدینہ کے داخلی معاملات کے لیے انتہائی خطرناک تھے۔ آپ نے فیصلہ کیا اللہ کے حکم سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، انہیں یہاں سے بھگا دیا جائے، جلاوطن کر دیا جائے۔ دشمن ہیں رسول اللہ کے بھی، آپ کے صحابہ کے بھی، مدینہ کے بھی، اسلام کے بھی، مسلمانوں کے بھی، ہر اعتبار سے واضح کھلے ننگے دشمن ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے جلا وطن ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے، پیسے تو تم ساتھ لے جا سکتے ہو، زمینیں یہاں رہ جائیں گی، تمہارے قلعے یہاں رہ جائیں گے، تمہارے باغات یہاں رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 6 دن کا موقع ہے، ان کو بیچ کر پیسے بنا لو اور وہ پیسے اپنے ساتھ لے جانا۔ کیسی خیر خواہی ہے! دشمن سب سے بڑے درجے کا دشمن ہے، لیکن خیر خواہی یہ ہے کہ چلو جتنا فائدہ ان کا ہو سکتا ہے وہ کر لیں، ورنہ بڑے جب جنگیں جیتتے ہیں تو کسی کو نہیں چھوڑتے۔ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا رویہ ہے، جس کو آپ نے امت کے لیے مشعل راہ بنایا اور اس کی تاکید اور تعلیم دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہترین خوبصورت بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مل جائیں صف تو اس کر لیں، برابر ہو جائیں، قدم سے قدم ملا لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات
عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا شافع المرضى اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين الہ العالمین جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما بڑے چھوٹے ہسپتالوں میں گھروں میں جس بھی مرض میں مبتلا ہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما جو ہمارے مسلمان بھائی عزیز و اقارب والدین دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین سب کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما سب کی غلطیوں سے اپنے کرم کے ساتھ الہ العالمین سب کی لغزوں اور خطاؤں سے اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ مہربانی فرماتے ہوئے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما الہ العالمین ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا ان کے لیے راحتیں اور آسانیاں پیدا فرما ان کے لیے اب سے لے کر قیامت تک کا وقت ایسے بنا دے جیسے عصر سے مغرب تک کا ہوتا ہے الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی پریشان ہیں اپنی رحمت سے اس کی پریشانی کو دور فرما کاروباری معاملات میں پریشان ہیں الہ العالمین سب کے کاروباری معاملات کے اندر آسانیاں پیدا فرما مشکلات کو دور فرما الہ العالمین جو بھائی اولاد کو ترسے ہوئے اپنی رحمت سے انہیں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما جنہیں بیٹیاں چاہیے اپنی رحمت سے بیٹیاں عطا فرما جو بیٹوں کے طلبگار ہیں الہ العالمین انہیں بیٹے عطا فرما جو ہمارے مسلمان بھائی والدین اولاد کے تعلق سے پریشان ہیں الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما والدین کو اپنے اولاد کے لیے خیر اور نیکی اور اسی طرح دین کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اور والدین کو اپنی اولاد کے دکھ سے الہ العالمین محفوظ رکھنا بچا کے رکھنا والدین کا سکھ والدین کو اولاد کا سکھ نصیب فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ اندرونی بیرونی جتنے بھی خطرات اپنوں سے بیگانوں سے جو بھی خطرات ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کو اس سے محفوظ رکھ آفتوں سے سیلابوں سے اور دیگر آزمائشوں سے الہ العالمین ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنے آپ کو درست رکھنے کی سیدھا رکھنے کی نیک ہدایت پہ رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسلام کو ایمان کو دین کو ہمارے دلوں کے اندر موجزن کر دے ایمان کی اسلام کی قرآن کی دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما
اس دین کی خدمت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہمیں دین کے لیے قبول فرما، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا ہے ہم نے اپنی رحمت سے الہ العالمین، جو ہمارے لیے بہتر ہے اس میں عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے آپ کے علم میں ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، الہ العالمین ہمیں وہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔